إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا رہا. بیش بہا درود و سلامتی ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً نبی محترم رسول معظم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ جنہیں رب العالمین نے اس کائنات کا آخری امام اور اپنی وحی کا آخری ترجمان بنا کر بھیجا، اور جنہوں نے اللہ رب العالمین کے احکام کو اس کے بندوں تک انتہائی امانت اور دیانت کے ساتھ پہنچا دیا. دینی بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اس زندگی میں رہ کر اس زندگی کی تیاری کریں. تو جو شخص اس زندگی میں رہ کر اس زندگی کی تیاری کرتا ہے تو اللہ رب العالمین قبر میں اسے راحت نصیب فرماتا ہے، اس کی قبر کو جنت کا ایک ٹکڑا بنا دیتا ہے. قیامت کے دن ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور اللہ رب العالمین اسے اپنی جنت کا مہمان بنائے گا. جو شخص اس زندگی میں رہ کر اس زندگی کی تیاری نہیں کرتا ہے تو قبر میں اسے عذاب سے دوچار کیا جائے گا اور پھر اللہ رب العالمین اسے جہنم میں رسید کرے گا. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نیک لوگوں کو قبر میں جنت کی راحت ملتی ہے، جبکہ برے لوگوں کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے. عذاب قبر کے تعلق سے گزشتہ ہفتے کچھ گفتگو ہوئی تھی، کچھ شکلیں بیان کی گئی تھی. آج بھی عذاب قبر کی مزید شکلیں بیان کی جائے گی. دینی بھائیوں اور دوستوں، عذاب قبر کی ایک شکل یہ ہے کہ میت کو زمین میں دھسایا جائے گا. یہ بھی ایک بہت بڑا عذاب ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ تصور کریں، اگر کسی انسان کو زمین میں دھسایا جائے تو اس انسان کی کیا حالت ہوتی ہے، اس کے جسموں کا کیا حالت ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے زلزلہ آتا ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں زمین پھٹتی ہے اس میں دھس جاتے ہیں، ان کا کتنا برا حال ہوتا ہے، ان کے جسم کی کیا حالت ہوتی ہے. تو عذاب قبر کی ایک شکل یہ ہے کہ میت کو زمین میں دھسا دیا جائے گا. چنانچہ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بینما رجل یجر ازارہ، کہ ایک شخص اپنی ازار تہبند کو تکبر سے زمین پر گھسیٹ رہا تھا تو اللہ رب العالمین نے اسے زمین میں دھسا دیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھستا رہے گا. اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کی جو وجہ بیان کی ہے وہ کیا ہے، وہ آج ہمارے درمیان موجود ہے. جس وجہ سے
ایسے شخص کو زمین میں دھسایا جا رہا ہے، وہ وجہ آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ بہت سے ہمارے مسلم بھائی ویسے ہی کرتے ہیں، اپنی جینس کو، ازار اور تہبند کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کے ذریعے قبر میں عذاب ہوتا ہے اور یہ عذاب قیامت تک جاری رہتا ہے۔ لیکن آج ہم اور آپ اس کو گناہ نہیں سمجھتے، پتہ نہیں یہ کون سا فیشن ہے، کون سا اسٹائل ہے۔ یہ عورتوں کو حکم ہے کہ وہ اپنی شلوار، اپنی تہبند کو ٹخنے سے نیچے تک لٹکائیں، لیکن مردوں کو حکم ہے کہ وہ اپنی شلوار، جینس، پینٹ، ازار کو ٹخنے سے اوپر رکھیں۔ لیکن آج مرد حضرات عورت بننا چاہتے ہیں، بہت لوگوں کو منع کیا جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ اپنی اس حرکت سے باز نہیں آتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کے نزدیک کوئی گناہ ہی نہیں ہے، وہ کوئی گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ پوری طریقے سے یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں کہ من جر ثوبہ خیلاء لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، کہ جو شخص اپنی ازار کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کی طرف نظر کرم نہیں فرمائے گا۔ کتنا بد نصیب ہوگا وہ انسان کہ اللہ رب العالمین اس سے اپنی نظر پھیر لے گا، اللہ رب العالمین ایسے شخص کی طرف دیکھے گا نہیں، یعنی بہت غصہ ہوگا اللہ رب العالمین۔ کس وجہ سے؟ اپنی ازار کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے کی وجہ سے، جس کو آج ہم اور آپ گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے صحیح بخاری کے ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، کہ تہبند کا جتنا حصہ ٹخنے سے نیچے ہوگا وہ آگ میں جلے گا۔ تو اگر کوئی شخص اپنے ازار تہبند کو نیچے لٹکاتا ہے تو گویا کہ وہ آگ میں جلا رہا ہے، وہ آگ میں جلنا پسند کر رہا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں مسجد آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، نماز سے پہلے فولڈ کر لیتے ہیں، نماز ختم ہوتی ہے مسجد کے باہر جاتے ہیں پھر کھول لیتے ہیں۔ مسجد میں اللہ کا ڈر ہے، مسجد کے باہر اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ یہ کیسا ڈر ہے، یہ کیسا خوف ہے کہ مسجد میں آتے ہیں ٹخنے سے اوپر رکھتے ہیں، مسجد کے باہر جاتے ہیں آزاد رہتے ہیں۔ مسجد کے باہر آزاد، مسجد میں اللہ، مسجد کے باہر رب نہیں ہے۔ انہ علیم بذات الصدور۔ تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کی وجہ بیان کی کہ اپنی ازار کو تکبر سے زمین میں گھسیٹ رہا تھا تو اللہ رب العالمین نے اسے زمین میں دھسا دیا، وہ قیامت تک زمین میں دھستا رہے گا۔ مرنے کے بعد ایسے لوگوں کو اس طرح کا عذاب ہوتا ہے جسے آج ہم اور آپ گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، فیشن سمجھتے ہیں، اسٹائل سمجھتے ہیں اور عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ یہ عورتوں والا طریقہ، عورتوں کا ایسا حکم ہے، مرد کو اس طرح کا حکم نہیں ہے۔ تو ہم کیوں عورت بننا چاہتے ہیں؟ عذاب قبر کو ہم اور آپ خود دعوت دے رہے ہیں۔ عذاب قبر سے تو بچنا چاہیے، بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم عذاب قبر کو خود دعوت دے رہے ہیں۔ تو عذاب قبر کی ایک شکل یہ ہے کہ میت کو زمین میں دھسایا جائے گا۔ اسی طریقے سے دینی بھائی اور دوستوں، باجوں کو گدی تک چیرنا، سر کو پتھر سے کچلنا، آگ کی تنور میں جلانا اور خون کی نہر میں گوتا لگانا، عذاب قبر کی یہ 4 شکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمائی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو ہماری طرف متوجہ ہوتے اور پوچھتے کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر ہم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ آپ کے یہاں پر بیان کرتا تو آپ اس کی تعبیر بتا دیتے۔ ایک دن آیا، حسب معمول آپ نے ہم لوگوں سے پوچھا کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ہم لوگوں نے کہا کہ نہیں، آج ہم لوگوں نے کوئی خواب نہیں دیکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آج رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میرے پاس 2 لوگ آئے، انہوں نے میرے ہاتھوں کو پکڑا اور مجھے ارض مقدسہ کی طرف لے گئے۔
وہاں میں نے دیکھا ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور ایک آدمی کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں مہمیز تھی، جس کے ہاتھ میں مہمیز تھی۔ جو آدمی بیٹھا ہوا تھا وہ مہمیز اس کے باچھوں میں ایک باچھ میں داخل کرتا اور چیرتا ہوا پھاڑتا ہوا گدی تک لے جاتا، اسی طریقے سے دوسری باچھ میں داخل کرتا اور اس کو بھی چیرتا ہوا پھاڑتا ہوا گدی تک لے جاتا۔ اس طریقے سے اس کی دونوں باچھیں گدی تک جا ملتی، پھر اس کی باچھیں اپنی پہلی حالت میں لوٹ آتی، صحیح ہو جاتی۔ پھر اسی طریقے سے وہ آدمی مہمیز اس کے باچھ میں داخل کرتا اور چیرتا ہوا پھاڑتا ہوا پوری اس کی گدی تک لے جاتا، اس کے پورے منہ کا حلیہ بگڑ رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ عذاب جاری تھا، اس کی باچھ صحیح ہو جاتی، پھر اسی طریقے سے اس کو اس طرح کا عذاب دیا جا رہا تھا۔ اب کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اپنے ساتھیوں سے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آگے چلیں۔ پھر ہم لوگ آگے گئے، جہاں میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنی گدی کے بل سیدھا لیٹا ہوا تھا اور ایک آدمی کھڑا تھا۔ جو آدمی کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں بہت بڑا پتھر تھا، وہ پتھر اٹھا کر لیٹے ہوئے آدمی کے سر پر مارتا، اس کا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا، اس کا سر پھٹ جاتا اور پتھر لڑھک جاتا۔ وہ آدمی پتھر اٹھانے جاتا اور ادھر اس کا سر پھر ٹھیک ہو جاتا، صحیح ہو جاتا، پھر پتھر اٹھا کر لاتا، اس کے سر پر اسی طریقے سے مارتا، اس کا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا، پھٹ جاتا، پتھر لڑھکتا، پتھر اٹھاتا، پھر سر پر مارتا۔ اس طریقے سے یہ عذاب جاری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ ان دونوں نے کہا آگے چلیں۔ ہم لوگ آگے گئے، جہاں میں نے ایک تنور دیکھا جس کے اوپر کا حصہ بہت تنگ تھا اور نیچے کا حصہ بہت وسیع اور بہت زیادہ گہرا تھا، جس میں آگ جلائی جا رہی تھی، جس میں تیز دھند آگ جلا رہی تھی، جس کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ اچانک میں نے اس میں دیکھا کہ کچھ ننگے مرد اور ننگے عورتیں ہیں۔ جب شعلہ ان کے نیچے سے آتا تو وہ لوگ اوپر کو اڑ جاتے، تنور کے منہ پر آ جاتے، جہاں وہ نکلنے کے قریب ہوتے، تنور سے باہر ہونا چاہتے، پھر شعلہ مدھم ہو جاتا، پھر وہ تنور کی گہرائی میں گر جاتے، پھر وہ آگ میں اسی طریقے سے جلتے رہتے، پھر اسی طریقے سے شعلہ آگ کا شعلہ بھڑکتا، پھر وہ لوگ اوپر آتے، جہاں نکلنے کے قریب ہوتے شعلہ مدھم ہو جاتا، پھر وہ لوگ اس کی گہرائی میں گر جاتے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ میرے دونوں ساتھیوں نے کہا آگے چلیں۔ آگے گئے، دیکھا ایک خون کی نہر ہے، اس میں ایک شخص گوتا لگا رہا ہے اور ایک شخص نہر کے کنارے کھڑا ہے۔ جو آدمی گوتا لگا رہا تھا وہ بار بار نہر کے باہر آنا چاہ رہا تھا، لیکن جو کنارے پر کھڑا تھا بڑا سا پتھر اس کے سر پر مارتا، وہ پھر نہر کے بیچ میں چلا جاتا، پھر وہ باہر نکلنا چاہتا، پھر وہ آدمی اس کے سر پر مارتا پتھر، پھر وہ نہر میں گوتا لگاتا رہتا، نہر سے باہر نہیں آ پاتا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہے؟ کہا آگے چلیں۔ ہم لوگ آگے چلے، ایک سرسبز باغ میں داخل ہو گئے، جہاں ایک بہت بڑا درخت تھا۔ اس درخت کے جڑ کے پاس ایک بزرگ آدمی بیٹھا تھا اور اس کے پاس کچھ بچے تھے، اور درخت کے قریب ایک شخص کھڑا تھا اور وہ آگ جلا رہا تھا۔ اس کے بعد میرے ساتھیوں نے مجھے اس درخت پر چڑھا کر لے گئے، جہاں انہوں نے مجھے ایک گھر میں داخل کیا، جو گھر اتنا خوبصورت اور اتنا حسین تھا کہ اس جیسا گھر میں نے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، جس میں عورتیں، بچے، بوڑھے، نوجوان سب موجود تھے۔ پھر انہوں نے مجھے درخت پر مزید چڑھانے لگے، پھر میں اوپر چڑھا، جہاں انہوں نے مجھے ایک اور گھر میں داخل کر دیا جو پہلے گھر سے زیادہ خوبصورت، زیادہ حسین تھا۔ اس میں بھی عورتیں، بچے، بوڑھے، نوجوان سب موجود تھے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آج رات تم لوگوں نے مجھے بہت گھمایا ہے، ہم نے جو کچھ دیکھا ہے ذرا بتاؤ گے؟ میرے ساتھیوں نے کہا کہ ہاں، اب ہم آپ کو
سب کچھ تفصیل سے بتاتے ہیں. اب ہم آپ کو سب کچھ تفصیل سے بتاتے ہیں. کہا کہ وہ آدمی جس کے باچوں کو چیر کر گدی تک لے جایا جا رہا تھا وہ دراصل جھوٹا تھا، جھوٹ بولنے والا شخص تھا. وہ جھوٹ بولتا، لوگ اس کے جھوٹ کو دور دور تک پھیلاتے، تو مرنے کے بعد اس کو اسی طریقے کا عذاب ہوگا اور یہ عذاب قیامت تک جاری ہوگا. اب ہم ذرا غور کریں، جو وجہ بیان کی گئی ہے جھوٹ، آج ہمارے معاشرے میں اس کو لوگ جھوٹ کو جھوٹ تصور نہیں کرتے ہیں، جھوٹ کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں. ہر موقع پر جھوٹ، شادی بیاہ کے موقع پر، کاروبار میں جھوٹ، خوشی اور غمی کے موقع پر جھوٹ بڑی آسانی سے لوگ بولتے ہیں. اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے جھوٹ کو، جبکہ جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے. اور رہی صحیح کسر اس موبائل نے نکال دیا، اس موبائل نے رہی صحیح کسر نکال دیا. ہمارے پاس کوئی میسج آتا ہے، جھوٹی خبر ہوتی ہے، ہم اس کو آسانی سے پھیلا دیتے ہیں بلا تحقیق کیے ہوئے. ہم کو نہیں پتا ہے کہ یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے، نہیں پتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو شیئر کرے. ہمارے موبائل میں جوکس آتے ہیں، لطیفے آتے ہیں، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے. ہم اس کو پڑھتے ہیں، اچھا لگتا ہے، ہم شیئر کرتے ہیں، ہم انہی لوگوں میں شامل. اور جو شخص اس لطیفے کو ایجاد کرتا ہے، اس لطیفے کو جو بناتا ہے، آپ سوچئے وہ کتنا بڑا مجرم ہے. اسی طریقے کا عذاب ہوگا. تو اس لیے جھوٹ سے پرہیز کریں. اس شخص کے باچوں کو جو چیرا جا رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بیان کیا کہ وہ جھوٹا شخص تھا، وہ جھوٹ بولتا اور اس کا جھوٹ دور دور تک پھیلا دیا جاتا. اسی طریقے سے آپ نے فرمایا وہ آدمی جو لیٹا ہوا تھا، اس کے سر کو کچلا جا رہا تھا، اس کا سر پھٹ جا رہا تھا، وہ دراصل اللہ رب العالمین نے اس شخص کو قرآن کا علم دیا تھا. وہ قرآن پڑھنا جانتا تھا، لیکن وہ قرآن پر عمل نہیں کرتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا اور فرض نماز سے سوا رہتا. اب ہم یہاں تھوڑا غور کریں. قرآن اللہ رب العالمین کی کتاب ہے جس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے نازل کی. ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے. آج مسلمانوں کا قرآن مجید سے کیسا تعلق ہے؟ افسوس کی بات ہے کہ تعلق ہے ہی نہیں. کتنے مسلمان ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں؟ یہ قرآن ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. یہ قرآن ہے جس کے ذریعے ہم ہدایت پائیں گے، جو ہمیں جنت کا راستہ بتائے گا. آج ہم لوگوں نے اپنی کتاب کو چھوڑ رکھا ہے. بہت سے لوگوں کو پڑھنا آتا ہے لیکن وہ پڑھتے نہیں ہیں. وہ اس بات پر قادر ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکے، وہ جانتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت، اردو کی تفسیر کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں کرتے ہیں. اگر نہیں کرتے ہیں تو سن لیجیے اس طرح کا عذاب ہوگا. اب کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑا بد نصیب ہے، سب سے بڑا بد نصیب یہ ہے. اب وہ والدین بھی بہت بڑے بد نصیب ہے کہ اپنے بیٹوں کو ڈاکٹر انجینئر بنا لیتے ہیں لیکن قرآن مجید نہیں پڑھا پاتے ہیں. نہیں پڑھ پایا بیٹا میرا. اب کیسی تربیت کرتے ہیں؟ اب وہ نوجوان کیسا ہے؟ عقل و شعور ہونے کے بعد بھی قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا، قرآن مجید سیکھنے کی کوشش نہیں کرتا. یاد رکھیے وہ خود عذاب قبر کو دعوت دے رہا ہے. آج مسلمانوں کا قرآن مجید سے تعلق بالکل ختم ہو گیا ہے. قرآن کریم سے اتنی دوری ہے کہ کبھی ایسا وقت بھی نہیں آیا ہے، کبھی لوگ اتنے دور نہیں ہوئے ہیں قرآن مجید سے. توفیق ہوئی تو کبھی کبھی رمضان میں کھولا پڑھ لیا، اس کے بعد قرآن کہاں گیا ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی ہے. یاد رکھیں، یاد رکھیں، یہ بہت بڑا گناہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف شکایت کریں گے کہ یہ میری امت ہے جنہوں نے قرآن مجید کو چھوڑ رکھا تھا. تو اس شخص کو کیوں عذاب ہو رہا تھا؟ اللہ نے اسے قرآن مجید پڑھنا سکھایا تھا، قرآن مجید وہ پڑھنا جانتا تھا لیکن وہ تلاوت
نہیں کرتا اور فرض نماز سے سوا رہتا ہے. کتنے لوگ فجر کی نماز پڑھے ہیں؟ کتنے لوگ فجر کی نماز چھوڑ کر سوئے رہے ہیں؟ اپنا اپنا محاسبہ کیجئے، اپنا اپنا محاسبہ کیجئے. اور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کس چیز کو دعوت دے رہے ہیں؟ آپ عذاب قبر کو قبول کر رہے ہیں، عذاب قبر سے آپ بچنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. آپ کا جسم اس لائق نہیں ہے کہ عذاب قبر کو برداشت کرے، تو پھر کیوں آپ نماز چھوڑ کر سوئے رہتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ آپ بتائیں، اپنا اپنا محاسبہ کریں. کیا واقعی ہم نے آج فجر کی نماز پڑھی ہے؟ ہم کیا بجے سو کر اٹھے ہیں؟ ہماری روز کی حالت یہی ہوتی ہے، ہماری روز کی حالت یہی ہوتی ہے. آپ خود عذاب قبر کو دعوت دے رہے ہیں. تو دینی بھائی اور دوستو، قرآن مجید سے تعلق مضبوط کیجئے، غفلت کو چھوڑیے، رشتہ اور ناطہ مضبوط کیجئے قرآن مجید سے، اور نمازوں کی پابندی کیجئے. فرض نماز سے سوئے نہ رہیں، ورنہ اس طرح کے عذاب آپ کے ساتھ بھی ہوں گے. اسی طریقے سے فرمایا تیسرا وہ شخص جس کو آگ میں جلایا جا رہا تھا، کچھ ننگے مرد اور عورتیں تھیں، وہ دراصل بدکار لوگ تھے، زناکار لوگ تھے. آج ہمارے معاشرے میں بے حیائی عام ہو چکی ہے، زناکاری بدکاری عام ہو چکی ہے، بلکہ لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں. لوگ اسے گناہ نہیں سمجھتے ہیں. بڑی تیزی سے بے حیائی پھیل رہی ہے، بڑی تیزی سے بے حیائی پھیل رہی ہے. نکاح کو لوگ عیب سمجھتے ہیں، بے حیائی کو لوگ فیشن سمجھتے ہیں. بے حیائی کو لوگ فیشن سمجھتے ہیں. والدین حضرات بھی کیا کر رہے ہیں؟ اپنے بیٹوں کو نہیں روک پا رہے. کیسے تربیت کر رہے ہیں؟ آپ نہیں بچ پائیں گے. آپ کی اولاد بے حیائی کی طرف بڑھ رہی ہے. آپ مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، یہ نماز آپ کو فائدہ نہیں دے گی، آپ یاد رکھیں. آپ حج کر کے چلے آئے ہیں، آپ کی اولاد بے حیائی کر رہی ہے، برائی کی طرف وہ بڑھ رہی ہے، تو یہ حج آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، یاد رکھیے. اپنی تربیت بھی کرے اور اپنی اولاد کی بھی تربیت کرے. اپنی اولاد کی تربیت کرنی یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. تو جو لوگ زناکار ہیں، بدکار ہیں، وہ اس طریقے سے آگ کے تنور میں چلیں گے. اسی طریقے سے فرمایا چوتھا وہ شخص جو خون کی نہر میں گوتا لگا رہا تھا، وہ دراصل سود خور تھا. چونکہ سود خور دنیا میں غریبوں کا خون چوسا کرتا تھا، قرض دے کر اس سے خوب خون چوستا تھا. تو اس طریقے سے اسے خون کی نہر میں گوتا لگایا جائے گا. ہمارے معاشرے میں یہ برائی بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے. تجارت میں لوگ اس کو ریڑھ کی ہڈی سمجھنے لگے. ایسا لگتا ہے بغیر سود کے ہم تجارت ہی نہیں کر سکتے. ایسا لوگوں نے مان رکھا ہے، اور بہت سے لوگ سود کو جائز قرار دیا. آپ یاد رکھیں، کسی بھی بڑے سے بڑے گناہ پر اللہ رب العالمین نے اتنی سخت وعید نہیں سنائی ہے جتنی سخت وعید سود کے متعلق سنائی ہے. کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ. اگر تم نے سود کو نہ چھوڑا تو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ سن لو. گویا کہ ایک سود خور اللہ اور اس کے رسول کو جنگ کے اوپر آمادہ کر رہا ہے، جنگ کے اوپر ابھار رہا ہے. اور کس میں اتنی ہمت ہے جو اللہ رب العالمین سے جنگ کرے؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا. اگر تم نے سود کو نہ چھوڑا تو اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ سن لو. اور یہ سود اتنا قبیح فعل ہے، اتنا گھناؤنا فعل ہے کہ نعوذ باللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں فرمایا کہ الربا 70 بابا ایسرها ان ينكح الرجل امه، کہ سود کے 70 دروازے ہیں، 70 درجے ہیں، اور سب سے آسان درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے نکاح کرے. سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے، یہ اتنا گھناؤنا فعل ہے. اور کہا کہ سود کے 70 درجے، سب سے آسان درجہ ہے یہ کہ آدمی اپنی ماں سے نکاح کرے، جو سب سے آسان درجہ اتنا گھناؤنا ہے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. جو سب سے پہلا درجہ اتنا خطرناک ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں دوسرا، تیسرا، چوتھا، 70واں درجہ کیسا ہوگا، 70واں دروازہ کیسا ہوگا سود کا. سب سے ادنا، سب سے پہلا درجہ اتنا سنگین ہے، اتنا گھناؤنا ہے. اس طریقے سے فرمایا کہ درہم ربا یاکلہ الرجل، جانتے ہوئے سود کا ایک درہم کھانا اللہ رب العالمین کے نزدیک 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سنگین ہے، زیادہ برا ہے. تجارت میں لوگ آج ریڑھ کی ہڈی سمجھنے لگے، بڑی تیزی سے لوگ سود کی طرف بڑھ رہے ہیں. اگر فوری طور پر منع نہیں کیا گیا، اس کا سدباب نہیں کیا گیا، تو آگے ناقابل مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا.
تو کہا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ مرنے کے بعد اسی طریقے کے عذاب میں مبتلا ہوں گے، وہ خون کی نہر میں گوتا لگاتے رہیں گے، باہر نکلنا چاہیں گے لیکن نہیں، پتھر سے سر پر مارا جائے گا، لو اس طرح کا عذاب قیامت تک چکھتے رہو۔ دین بھائیوں اور دوستوں، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے نے مجھے کہا کہ ذرا آپ اوپر کو دیکھیں۔ میں نے اوپر دیکھا تو بادلوں جیسا ایک محل تھا۔ تو بولا یہ گھر کس کا ہے؟ تو بولا مومنوں کا۔ پھر اوپر دیکھا تو بادلوں جیسا گھر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ شہداء کا گھر ہے، نیچے والا آپ نے جو گھر دیکھا وہ مومنوں کا گھر تھا، میں جبرائیل ہوں، یہ میکائیل ہے۔ آئیے اوپر جو آپ گھر دیکھ رہے ہیں بادلوں جیسا، وہ یہ آپ کا گھر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے چھوڑو میں اپنے گھر میں جا سکوں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی آپ نے اپنی عمر مکمل نہیں کی ہے، پہلے اپنی عمر مکمل کر لیں، اس کے بعد آپ اس گھر میں جائیں گے۔ اگر آپ نے اپنی عمر مکمل کی ہوتی تو یقیناً آپ اس گھر میں داخل ہوتے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کی کچھ شکلیں بتائی ہے، اس کی وجہ بھی ہمارے سامنے بیان کی گئی ہے آپ کے سامنے۔ یہ صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، چونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کا خواب وہی ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے، خواب میں حکم ہوا، اس حکم کی تکمیل کی انہوں نے، اسی طرح سے دینی بھائیوں اور دوستوں، تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچنا، یہ بھی عذاب قبر کی ایک شکل ہے۔ ابو داؤد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معراج کرایا گیا تو میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے بڑے بڑے تھے، وہ اپنے چہروں کو، اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے، خون آلود کر رہے تھے۔ تانبے کا ناخن ہو، بڑا بڑا ہو، کوئی شخص اپنا چہرہ نوچے گا، سینہ نوچے گا، کتنا زخمی ہوگا۔ ہمارے یہ معمولی سے ناخن ہے، اگر اس سے ہم اپنے چہروں کو نوچتے ہیں خون آلود ہو جائے گا۔ اور تانبے کا ناخن اپنے چہروں اپنے سینوں کو نوچ رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا دیتے، یعنی غیبت کر دیتے، ان کی عزت پر حملہ کر دیتے۔ غیبت کیا کہیے، ہمارے معاشرے میں تو یہ گناہ ہے ہی نہیں، کوئی بھی مجلس ایسی نہیں ہے جو غیبت سے خالی ہو۔ مجلس میں دو چار لوگ ہیں تو ان کے سلسلے میں گفتگو نہیں ہوگی۔ جو شخص غائب ہے اس کے بارے میں گفتگو کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، اس کی کھچائی کر رہے ہیں، اس کی برائی کر رہے ہیں۔ کوئی بھی مجلس ایسی نہیں ہے جو غیبت سے خالی ہو۔ غیبت کو لوگ آج غیبت نہیں سمجھتے ہیں، اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، کیا تم میں سے کوئی شخص اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ تو جب تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا نہیں پسند کرتے ہو، تم غیبت کیسے کر سکتے ہو؟ اگر غیبت کرتے ہو تو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتے ہو، تو غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ صحابہ نے کہا کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی جب زنا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے معاف کر دیتا ہے جب وہ خالص توبہ کرتا ہے، لیکن ایک غیبت کرنے والے انسان کو اللہ رب العالمین اس وقت تک معاف نہیں کرتا ہے جب تک جس انسان کی غیبت کی ہے وہ نہ معاف کر دے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کسی کی غیبت کر کے اس کے پاس جاتے ہو اور کہتے ہو بھیا میں نے آپ کی غیبت کی ہے لہذا آپ مجھے معاف کر دیں۔ کوئی شخص ایسا نہیں کرتا ہے، اسی حالت میں اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اب آپ سوچئے وہ شخص جب تک معاف نہیں کر رہا تب تک آپ کی بخشش نہیں ہوگی، کل قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، آپ کی نیکیوں کو اس کی طرف ٹرانسفر کیا جائے گا۔ اتنا بڑا گناہ ہے۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ تانبے کے بڑے بڑے ناخن ہوں گے، اپنے چہرے کو اپنے سینوں کو بیٹھ کر نوچتا رہے گا، سمجھ آ جائے گا بہت غیبت کیا کرتا تھا۔ تو غیبت سے بچیں، غیبت سے بچیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور عذاب الہی کو عذاب قبر کو دعوت دیتا ہے۔ تو دینی بھائیوں اور دوستو، عذاب قبر کی کل 13 یا 14 شکلیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ عذاب قبر سے کیسے بچا جا سکتا؟ وقت ہو چکا ہے لیکن 2-3 منٹ کی گفتگو کر کے اس ٹاپک کو ہم ختم کرتے ہیں۔ عذاب قبر سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ ہم اور آپ کوشش کریں کہ اس کو اچھے سے سنیں اور یاد کریں اور ان چیزوں پر عمل کریں۔ نیک اعمال عذاب قبر سے ڈھال ہے۔ چنانچہ ابن حبان کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب
میت کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، لوگ اسے دفنا کر چلے جاتے ہیں تو میت جانے والے لوگوں کی جوتوں کی آواز سنتی ہے۔ پھر میت اگر مومن ہے تو نماز اس کے سر سے، روزہ دائیں طرف، زکوٰۃ بائیں طرف، اور دوسرے اعمال صالحہ جیسے صدقہ و خیرات، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، احسان کرنا، ان کی خدمت کرنا، تو وہ سب بائیں طرف سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ عذاب کا فرشتہ سر کی طرف سے آتا ہے، نماز کہتی ہے میری طرف سے راستہ نہیں ہے، دوسری طرف جاؤ۔ دائیں طرف جاتا ہے، روزہ کہتا ہے کہ نہیں اس طرف سے تم نہیں جا سکتے، اس طرف سے تمہارا گزر نہیں ہو سکتا، دوسرے طرف سے جاؤ۔ بائیں طرف سے آتا ہے، زکوٰۃ کہتی نہیں اس طرف سے بھی تم نہیں جا سکتے ہو، پھر وہ پاؤں کی طرف جاتا ہے۔ دوسرے اعمال صالحہ کہتے ہیں کہ نہیں تم اس طرف سے بھی نہیں جا سکتے۔ اس طریقے سے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور اعمال صالحہ اس کو عذاب قبر سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے طبرانی میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا کہ جب میت کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو تدفین کے بعد عذاب کا فرشتہ آتا ہے اس کے سر کے پاس سے، تو تلاوت قرآن اس کو دور کر دیتا ہے، اس کو بھگا دیتا ہے۔ پھر وہ سامنے سے آتا ہے، صدقہ و خیرات اسے بھگا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ عذاب کا فرشتہ پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو اس شخص کا نماز کے لیے مسجد کی طرف چل کر آنا عذاب کے فرشتے کو بھگا دیتا ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت عذاب قبر سے بچانے کے لیے بہت بہترین نسخہ ہے۔ اگر کوئی شخص عذاب قبر سے بچنا چاہے واقعی تو قرآن مجید کی خوب تلاوت کرے، کثرت سے تلاوت کرے۔ جب آئے گا عذاب کا فرشتہ تو یہ قرآن مجید کی تلاوت اسے بھگا دے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اقرأ القرآن فإنه یأتی، کہ قرآن کی تلاوت کرو کیونکہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش کرے گا اور اس کی سفارش قبول بھی کی جائے گی۔ نماز ہے اس کی پابندی کرے، روزے کی پابندی کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے اور دوسرے نیک اعمال صالحہ کی طرف سبقت کرے۔ اسی طریقے سے سورہ ملک کی تلاوت عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمذی میں کہ ان سورۃ من القرآن 30 آیہ، کہ قرآن میں ایک سورہ ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، ایک شخص کے حق میں سفارش کی گئی تو اس کی بخشش ہو گئی، اور وہ ہے سورہ ملک۔ نسائی میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رات میں سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوا کرو، اس لیے کہ یہ عذاب قبر سے محفوظ رکھتی ہے۔ یہ سورہ عذاب قبر سے محفوظ رکھتی ہے۔ جو شخص سورہ ملک کی تلاوت روزانہ رات میں کرے گا تو عذاب قبر سے وہ بندہ محفوظ رہے گا۔ اور ہم اس سورہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں المانیہ کہا کرتے تھے، یعنی بچانے والی سورہ، عذاب قبر سے محفوظ رکھنے والی اور بچانے والی سورہ۔ اس سورت کو، سورہ ملک کو ہم لوگ المانیہ کہا کرتے تھے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھ کر ہی سوا کرتے تھے۔ تو یہ کچھ اعمال ہیں، ہم ان پر عمل کریں اور ان کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، مداومت برتیں، تو اس طریقے سے ہم عذاب قبر سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو عذاب قبر سے محفوظ رکھ۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔